الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیطان انسان کے دل میں مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور شیطان کا وسوسے ڈالنا کوئی تعجب خیز نہیں ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس نے تہیا کر رکھا ہے کہ اس نے انسان کو گمراہ کرنا ہے۔ شیطان انسان کو جس طرح بھی بہکا سکے، صراط مستقیم سے ہٹا سکے، کوشش کرتا ہے کہ اس طریقے کو استعمال کرے تاکہ انسان کی آخرت اور اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق خراب کر دے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات تک کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ شیطان کا یہ پرانا طریقہ واردات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض صحابہ کرام کے دلوں میں بھی شیطان عجیب و غریب قسم کے وسوسے ڈالتا تھا۔ صحابہ کرام کا ایمان بڑا پختہ تھا، دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑی تعظیم تھی، اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی بہت تھی، اور اپنا مقام اور اپنی حیثیت بھی انہیں معلوم تھی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے، استغفار کرتے، اور انہیں یوں لگتا کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں، اس بات سے بہتر ہے کہ وہ وسوسہ اپنی زبان سے ادا کریں۔ اس قدر زیادہ انہیں خوف ہوتا اس وسوسے کے منہ پر آنے سے، وہ کوشش کرتے کہ اس کا گلا وہیں پر گھونٹ دیں، سینے میں ہی دفن ہو جائے وہ اعتراض، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحابی نے سوال بھی کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ صریح الایمان، کہ یہ وسوسہ آنا اور پھر تمہارا دل چاہنا کہ تم جل کر کوئلہ ہو جاؤ لیکن یہ بات نہ کہو، یہی تو واضح ایمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ شیطان نہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اسے ورغلاتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کہے گا کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے، حتیٰ کہ شیطان تمہیں یہاں تک بھی لے جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب بندے کو یہ خیال آئے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے شیطان سے، اور اس سوچ سے باز آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانی طبیعت کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان جو انسان کو گمراہ کرنے پر کمر بستہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کس قسم کے وسوسے اس کے دل میں ڈالے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں چونکہ ایمان مضبوط تھا، وہ اس طرح کی بات عموماً منہ سے ادا ہی نہیں کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی بہت تھی، تو بس وسوسہ آتا اور ختم ہو جاتا، اور اس وسوسے کو وہ زیادہ سوچتے بھی نہ، اسے اپنا عقیدہ بھی نہ بناتے، اور وہ وسوسہ ان کے لیے کسی دین اسلام میں اور دین اسلام کے عقائد میں کسی قسم کے شکوک و شبہات کا باعث بھی نہ بنتا، کہ وہ ایک شیطان کی کوشش ہے، کاوش ہے، وسوسے اس کا ڈالنا کام ہے، بس اس کا گلا گھونٹ دیا، اسے ختم کر دیا، بات ختم ہے۔ لیکن متاخر زمانہ، ہمارا یہ زمانہ جس زمانے میں ہم ہیں، اس زمانے کے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں ان تک کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت ساروں لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے دل خالی ہونے کی وجہ سے دلوں میں جب اس قسم کا کوئی وسوسہ آتا ہے تو بڑی آسانی سے انسان اس وسوسے کو مزید سوچتا رہتا ہے، اور انسان کو یہ عجیب بات نہیں لگتی کہ وہ یہ وسوسہ کسی دوسرے سے ڈسکس کرے، اور پھر اس وسوسے کو ایک سنجیدہ سوال سمجھ کر کسی کے سامنے رکھے۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی تعظیم بھی دلوں میں ویسی نہیں ہے جیسی صحابہ کرام میں جیسی ہونی چاہیے تھی، تو دوسری جانب وہ لوگ جو کلمہ نہیں پڑھتے، مسلمانوں کے عقائد خراب کرنے پر کمر بستہ ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، ملحد ہیں، انہوں نے بھی پوری کوشش کے ساتھ ہر شخص تک اس قسم کے وسوسے اور شکوک و شبہات پہنچانے کی کوشش کی ہے، جس سے کسی طرح اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بد ظن کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور اس کی صفات کو کوئی متنازعہ چیزیں بنا دیں۔ لہٰذا ایک طرف انسان کے ایمان کی کمزوری، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی کمزوری، اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق کمزوری،
اور دوسری طرف ملحدین اور خاص کر یہ سوشل میڈیا جہاں پر یعنی کوئی بری بات نہیں ہے کہنا کہ سوشل میڈیا پر تو گدھوں کے پاس بھی زبان ہے، تو جس کا جو چاہتا ہے دل چاہتا ہے وہ بات لکھتا ہے، اور سوشل میڈیا کے توسط سے وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو یوں لہذا لوگ اس قسم کے وسوسوں کو سنجیدہ سوال سمجھ کر بڑی سنجیدگی سے اس پر غور کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بہت عظیم الشان ہے، اور وہ ان کے ذہن میں خلش پیدا کرتا ہے اور کھٹکتا رہتا ہے۔ جب وسوسے اور شکوک و شبے کی یہ کیفیت ہو تو کوئی شک نہیں کہ پھر اس وقت اس کا علاج اس کو تھوک دینا بعض اوقات نہیں ہوتا، بلکہ ضرورت ہوتی ہے کہ انسان وہ مسئلہ کسی عالم سے ڈسکس کرے تاکہ اس مسئلے کا وہ جواب لے سکے۔ اس لیے کہ جب تک اس قسم کا خیال صرف وسوسے کی حد تک ہو تو وہ عقائد کی خرابی کا باعث نہیں بنتا، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ وسوسہ اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن جب وہ وسوسہ عقیدہ بن جائے یا حقیقت میں انسان کا کوئی اس کے دماغ میں کوئی کانٹا بن جائے جو اس کو چبھتا رہے، تو پھر اگر وہ اسے صرف نظر بھی کر دے تو بعض اوقات وہ وقتاً فوقتاً زندہ ہوتا رہتا ہے اور انسان اس کی چبھن محسوس کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات اس کا عبادت میں دل نہیں لگتا۔ یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کے مقدمے میں ہی مؤلف نے ذکر کیا ہے کہ میں کہیں کسی مجلس میں تھا تو کسی بندے نے مجھ سے سوال کیا، کہتا ہے کہ نا ایک سوال میرے دل میں جب سے پیدا ہونا شروع ہوا ہے میرے نفس میں، تو تب سے مجھے نا عبادت کا کوئی مزہ نہیں آتا، عبادت کی میں لذت محسوس نہیں کرتا۔ تو کوئی شک نہیں کہ اس قسم کے سوالات جب مضبوط ہوتے جاتے ہیں دل میں اور کوئی اس کا حل آدمی کے پاس نہ ہو یا وہ کسی سے نہ پوچھے تو پھر انسان کے عقائد پر زد پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق خراب ہوتا ہے، لہذا اس وقت پھر ضرورت ہوتی ہے کہ کسی عالم سے پوچھ لے، کیونکہ بر وقت اس نے اس بیماری کو جڑ سے نہیں اکھیڑا۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ دل میں جب بیماری پیدا ہوتی ہے تو اگر انسان اپنے دل کے مضبوطی سے یا یوں کہہ لیں جو جسم کی قوت مدافعت ہے، بدن کی قوت مدافعت ہے، اس سے انسان اگر بیماری کو ابتدا میں جڑ سے اکھیڑ دے تو معاملہ بیماری کا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات بیماری اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ پھر آدمی کو جو بعد کے مرحلے ہیں اس کے علاج کے وہ کرنے پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح روحانی بیماریوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وسوسہ تھا، اگر اس کو ٹال دیتا کوئی شخص تو جان چھوٹ جاتی، لیکن جب وہ مضبوط ہو گیا تو پھر علماء سے اس مسئلے کا حل دریافت کرنا چاہیے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہ ہونے کی وجہ سے اور الحاد وغیرہ کے پھیل جانے کی وجہ سے مختلف قسم کے شکوک و شبہات اور وساوس جنم لیتے رہتے ہیں، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ایک ایمان والے بندے سے تو اس کا تصور نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں کرے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک سنجیدہ شخص اور سمجھدار شخص کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ مجھے کسی نے کہا کہ کسی نے یہ سوال کیا ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ادب کا حکم کیوں دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے ایسے بات کرو اور میری گستاخی نہ کرو، میری تعظیم کرو وغیرہ وغیرہ، کہ اس میں تو اپنا بڑا بننا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر فضول سوال ہے، اور کیسے ممکن ہے کہ کوئی سنجیدہ شخص، باشعور شخص ایسی بات سوچے کہ ایسا کہ انسان بھی اپنے ماتحت لوگوں کو اپنا ادب سکھاتا ہے، استاد اپنے شاگردوں کو ادب سکھاتا ہے، اور باپ اپنے بچوں کو اپنا ادب سکھاتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو اپنا ادب سکھاتا ہے۔ یہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے، اگر اس کی اولاد اس کے ساتھ بد زبانی کرے تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ اپنے بچوں کو یہ نہیں کہے گا کہ بیٹا باپ کے ساتھ ایسے بات نہیں کی جاتی، باپ کے ساتھ بات بڑے ادب اور تمیز کے ساتھ کی جاتی ہے؟ لازمی بات ہے اپنے بچوں کو یہ کہے گا اور سکھائے گا۔ تو ایک مخلوق میں بڑی مخلوق اپنے سے کمتر یا اپنے ماتحت لوگوں کو اپنا ادب سکھاتی ہے، تو جو خالق کائنات ہے کیا وہ مخلوق کو اپنا ادب نہیں سکھائے گا؟ بلکہ یہ تو اس کی رحمت میں سے ہے کہ وہ مخلوق کو بتاتا ہے کہ تم نے میرے سے بات کیسے کرنی ہے۔ ہر بڑا شخص اپنے سے ماتحت کو، اپنے سے چھوٹے کو اپنا ادب سکھاتا ہے۔ تو کیسے عجیب و غریب قسم کے سوالات لوگوں کے ذہن میں جنم لیتے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان کیسے سنجیدگی سے اس کو سوچتا رہتا ہے۔ ان سوالوں میں سے ایک بڑا ہی غیر مناسب سوال
اور ایسا سوال ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، وہ یہ سوال ہے کہ اللہ تعالی ہم سے عبادت کا مطالبہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس میں کیا فائدہ ہے کہ اس نے ہم سے عبادت کا مطالبہ کیا ہے؟ یہ سوال اس پر دلالت کرتا ہے کہ جس شخص کے ذہن میں ایسا شکوک و شبہ پیدا ہو، وہ شخص اپنے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بالکل ناواقف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تک سے ناواقف ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اگر اسے ربوبیت اور الوہیت کا کامل تصور ہو، جس رب کو ماننے کا اسے پابند کیا گیا ہے، جس رب کی عبادت کا اسے حکم دیا گیا ہے، اگر اس کے ہاں اس رب کا اور اس کی ربوبیت و الوہیت کا وہ تصور ہوتا جو انبیاء نے پیش کیا ہے، تو ممکن نہیں تھا کہ وہ ایسی بات کو سنجیدہ لیتا اور یہ بات اس کے لیے کسی قسم کی پریشانی کا باعث بنتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و الوہیت سے جہالت کی بنا پر، اللہ اور بندے کے تعلق کی نوعیت سے جہالت کی بنا پر، اور بذات خود اپنی ذات سے جہالت کی بنا پر اس قسم کے سوال کو وہ بڑا اہم اور بڑا کوئی سنجیدہ اور سیریس قسم کا سوال سمجھتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ دیکھیں کہ ایک شخص جہاں جاب کرتا ہے، اگر اس کا باس اسے کوئی حکم دے تو وہ یہ جرات نہیں کرتا کہ وہ اپنے باس سے پوچھے، اپنے بوس سے پوچھے کہ تم نے اس پالیسی کو نافذ کیا ہے تو اس میں تمہارا فائدہ کیا ہے، یا تمہیں اس میں مطلوب کیا ہے۔ لیکن یہ شخص کیسے جرات کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے عبادت کا سوال کیا ہے کہ میں تیری عبادت کروں تو تجھے فائدہ کیا ہے؟ حالانکہ آدمی جہاں پر جاب کرتا ہے وہاں آدمی کوئی ہر وقت کا ملازم نہیں ہوتا، اور جہاں آدمی جاب کرتا ہے وہ آدمی کے سرخ و سفید کے مالک نہیں ہوتے، آدمی کا ان سے ایک کنٹریکٹ ہے، بس ایک وقتی معاہدہ ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ ان سے مال اور رزق لے کر کھاتا ہے، اس لیے یہ جرات نہیں کرتا کہ یہ اپنے باس سے سوال کرے کہ تو مجھے اگر فلانی چیز کا حکم دے رہا ہے میری جو جاب سے متعلق ہے، کوئی پالیسی تو نے لانچ کی ہے تو اس میں فائدہ کیا ہے؟ تو اپنے باس تک سے یہ جرات نہیں کرتا سوال کرنے کی، لیکن کیسے یہ جرات کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے؟ وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے خالی ہے۔ اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عزت، تعظیم اللہ تعالیٰ کی وہ اپنے باس سے بھی زیادہ ہو تو یہ اس قسم کے سوال کی جرات نہ کرے، لیکن چونکہ اس طرح کی تعظیم ہی نہیں ہوتی لہذا بڑی جرات کے ساتھ سوال کرتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات گھر میں بچے باپ سے کچھ پوچھتے ہیں، باپ انہیں کوئی حکم دیتا ہے یا کوئی باپ گھر میں کوئی قانون ضابطہ مقرر کرتا ہے، بچے سوال کرتے ہیں تو باپ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا کہ بیٹا تم ابھی ان چیزوں کی حکمت نہیں جانتے، فائدہ نہیں جانتے، تو تمہارا سوال کرنا بنتا نہیں۔ تو حالانکہ دونوں مخلوق ہیں اور دونوں میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، تو اس کے باوجود انسان جانتا ہے کہ یہ سوال بچوں کے کرنے والا نہیں ہے اور انہیں خاموش کرا دیتا ہے۔ اس کے باوجود انسان یہ کیسے سمجھتا ہے کہ وہ اپنے خالق سے سوال کرے کہ تو نے مجھے عبادت کے لیے کیوں پیدا کیا، تیرا کیا فائدہ ہے اس عبادت میں؟ کتنا یعنی یہ تعجب خیز سوال ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، جو اس بات سے بھی میں سمجھتا ہوں زیادہ عجیب ہے، کہ اس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے، سوال کرنے والے کے ذہن میں گویا یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق کوئی ایسے ہے جیسے کوئی اجیر اور مستاجر ہوتا ہے، کہ جیسے کوئی شخص کسی کو مزدوری کے کام پر رکھ لیتا ہے تو مزدوری کرنے والا شخص جس شخص نے کام پر رکھا ہے اس کا کوئی فائدے کا کام کرتا ہے تو وہ بدلے میں اسے اجرت دیتا ہے، اور وہ بامر مجبوری اپنے فائدے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے اس شخص کے پاس ملازمت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ اور بندے کے تعلق کو یوں سمجھتا ہے جیسے کوئی اجیر اور مستاجر ہو، نعوذ باللہ۔ وہ اس حقیقت سے ہی ناواقف ہے کہ میرے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق وہ بندگی والا اور محبت والا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ اور بندے کے تعلق کو بندگی کہا جاتا ہے، عبودیت کہا جاتا ہے۔ یہ جو بندگی ہے، عبودیت ہے، عربی زبان میں یہ محبت کے ساتھ کسی کے آگے بچھ جانے کو کہتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ اگر ہم میں سے کسی شخص کو کسی سے محبت ہو
اور بے پناہ وہ اس سے محبت کرتا ہو، اس کی آنکھ کا تارا اور آنکھ کی ٹھنڈک ہو، پھر اس کا محبوب اسے کہے کہ اس سے محبت کرنے والا اس کے ساتھ کچھ لمحات گزارنا چاہتا ہے، تو اس کا محبوب اسے کہے کہ تم میرے پاس آؤ، میرے پاس بیٹھو، مجھ سے باتیں کرو، تو میں تمہیں اپنی قربت بخشتا ہوں یا اپنی قربت بخشتی ہوں، تو آدمی اپنے محبوب کے اس آفر کو اپنے لیے کس قدر سعادت مندی سمجھے گا کہ جس سے اسے محبت ہے اس نے اجازت دے دی ہے کہ تم میرے پاس آؤ، میرے پاس بیٹھو، اپنے کچھ وقت میرے ساتھ گزارو، اس لیے کہ اسے محبت ہے نا، وہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے مجھے کیوں اپنے پاس بلایا، یا اس لیے کہ یہ سوال اس کے تعلق کو مقدر کر دے گا۔ تو انسان اپنے محبوب کے پاس بیٹھنا اپنے لیے شرف سمجھتا ہے جب اس کا محبوب اسے کہے کہ تم میرے پاس آیا کرو، بیٹھا کرو، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا اور اس کا تعلق محبت والا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کو محبت ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور اللہ تعالیٰ کے مجھ پر کتنے انعامات ہیں، تو وہ کیوں کر اپنے خالق سے سوال کرے گا کہ تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے مجھے حکم دیا ہے، بلکہ وہ تو لاکھ لاکھ شکر ادا کرے گا کہ وہ میرا محبوب جو میرا محبوب حقیقی ہے، جس کی محبت کے بغیر ساری محبتیں بیکار ہیں، ساری محبتیں اس کی مرہون منت ہیں، جس کی وجہ سے دل کا سکون اور قرار ہے، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس کے ساتھ گفتگو کرنے میں انسان کی روح کا چین ہے، جس کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ انسان اس کے اس عبادت کے سوال پر اس سے یہ پوچھتا رہے کہ تو نے مجھے عبادت کے لیے کیوں بلایا ہے؟ یا اس وقت انسان واری جائے گا اور کہے گا تیرا شکر ہے تو نے مجھے موقع دیا میں تجھ سے بات کروں، تو نے مجھے موقع دیا کہ تیرے پاس کچھ لمحے گزر جائیں۔ تو یقیناً جو شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس قسم کا سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے عبادت کا مطالبہ کیوں کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس تعلق کی حقیقت اور نوعیت سے بالکل ناواقف ہے کہ یہ تو ایک بڑی محبت والا تعلق ہے اور اللہ اور بندے کے درمیان یہ تعلق ایسا ہے کہ یہ آدمی کے لیے کوئی نوبت اور وقت ہی نہیں چھوڑتا کہ آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عبادت کے لیے کیوں کہا، اس لیے کہ اس میں آدمی کا قرار ہے، آدمی کا چین ہے، آدمی کے لیے ٹھنڈک ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، نماز کا وقت ہوتا تو کئی بار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے یا بلال ارحنی بالصلاۃ، کیا ہے بلال مجھے نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ، یعنی اذان دو تو ہم نماز پڑھیں تاکہ نماز میں ہمیں نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچے، سکون ملے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، عظیم ترین اللہ تعالیٰ کی عبادت توحید کے بعد وہ نماز ادا کرنا ہے، اور دعا ہے، اور نماز میں دعا بھی ہے، یعنی یہ عبادت کے بہت بڑے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کہتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز میں بنا دی گئی ہے۔ تو کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرحت، سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز تھی، اور جس شخص کا اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق جڑ جائے، عبادت، نماز، دعا، مناجات، وہ اس کے لیے کوئی ایسی چیزیں نہیں رہ جاتی جن میں وہ اپنے آپ کے لیے کوئی مشقت محسوس کرے، اس معنی میں کہ وہ ناپسند کرتا ہو ان لمحات کو۔ ہاں اسے ان لمحات کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ اپنا سکون داؤ پہ لگانا چاہتا ہے، لیکن ان لمحات کی جو مسرت اور لذت ہوتی ہے وہ اس تکلیف پر غالب آ جاتی ہے۔ اسی طرح جیسے کوئی شخص اپنے بڑے ہی محبوب کو ملنے کے لیے جائے تو راستے کی سختیاں اور گرمی سردی اور رکاوٹیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو راستے کی سختی ہوتی ہے، راستے کی آنے والی پریشانیاں ہوتی ہیں اور راستے کی مسافتیں ہوتی ہیں، ان پر محبوب سے ملاقات کی لذت غالب آ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے تعلق کو حقیقی طور پر پہچانتا ہو تو اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کی دعا، اس سے دعا کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی جو لذت اور مسرت ہے، خوشی ہے اور سکون ہے، وہ انسان کی ساری مشقتوں پر اور تکلیفوں پر غالب آ جائے تو اسے محسوس ہی نہ ہو، یا وہ ان سب کو برداشت کر لے اس بنا پر کہ اس سب میں میرا سکون ہے،
اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے محبت، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے عبادت کا مطالبہ کیوں کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا شخص یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور میرے درمیان ایک بہت بڑا تعلق محبت کا تعلق ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہوتا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتا کہ تو نے مجھ سے عبادت کا مطالبہ کیوں کیا ہے. اور جب اس کا اور اللہ کے درمیان، یا یوں سمجھیں کہ اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق محبت والا ہونا چاہیے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میں کس قدر محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ کے مجھ پر احسانات کتنے زیادہ ہیں. اصل میں یہ سارے مسائل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ جڑ کر تو پورا ایک تصور پیش کرتے ہیں، ایک منہج انسان کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں. تو یہ سارے مسائل ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مضبوط طریقے سے جڑے ہوئے ہیں. اگر انسان اس تعلق کو اور اس سے متعلقہ مسائل کو اچھی طرح سمجھ لے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ سوال اس کے ذہن میں کھڑا ہو اور سوال اس کے ذہن میں کوئی اس قسم کے کوئی پریشانی کا باعث بنے. لیکن ان چیزوں سے غفلت کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہ ہونے کی وجہ سے، عبادت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کس قدر محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ کی قیومیت کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت و ربوبیت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حلم اور اللہ تعالیٰ کی قدردانی کیا ہے وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات، آدمی اس قسم کے وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو جو شخص اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ اس مسئلے کو سنجیدہ سمجھتا ہے، اس اقرار کے بعد کہ اللہ تعالیٰ خالق اور رب ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پڑھے اور توحید کو سمجھے اور اللہ تعالیٰ اور بندے کی تعلق کی نوعیت کو سمجھے اور جانے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے. مؤلف نے اس کتاب میں بڑی دلچسپ بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال نہ تو سنجیدہ ملحد کرتا ہے اور نہ یہ سوال سنجیدہ مسلمان کرتا ہے. سنجیدہ ملحد اس لیے سوال نہیں کرتا یہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے. یہ سوال تو تب ہونا جب وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو، تو پھر پوچھے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا سوال کیوں کرتا ہے. وہ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، بات ختم. اچھا، جو سنجیدہ مومن ہے وہ کیوں سوال نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ یہ اقرار کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اقتدار اعلیٰ ہے اور وہی حاکم اعلیٰ ہے، اور وہ اس قدر عظیم ہے اور اس قدر بڑا ہے کہ کوئی اس کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتا، اور وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے. ہم اس کی مخلوق ہیں اور وہ اپنی مخلوق میں جیسے چاہے حکم نافذ کرنا، اس میں وہ خود مختار ہے، کسی کے حکم کا پابند نہیں ہے. تو ایسا شخص جو اقرار کر چکا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے خالق سے پوچھے کہ تو نے مجھے عبادت کے لیے کیوں پیدا کیا، تو مجھ سے عبادت کا سوال کیوں کرتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کبھی غلام بھی اپنے مالک سے پوچھے گا؟ ممکن نہیں ہے. تو سنجیدہ مومن بھی یہ سوال نہیں کر سکتا. تو پھر یہ سوال کون کرتا ہے؟ یہ سوال حقیقت میں وہ شخص کرتا ہے جو نہ سنجیدہ ملحد ہے نہ سنجیدہ مومن ہے، بلکہ اس نے دین کو مذاق پکڑ لیا. اس نے کبھی سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں ہے. اس میں ایک کبر، تکبر ہے اس میں، اور اس میں گویا اللہ تعالیٰ کے مقابلے کا ایک لاشعوری احساس ہے، شیطانی اور ابلیسی تکبر ہے اس میں، کہ گویا میں کوئی ایسی ذات ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ بھی سکتا ہوں، اور میں اس حیثیت کا مالک ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا یا مجھے خبر کرتا کہ وہ مجھ سے عبادت کا مطالبہ کیوں کرتا ہے. تو ایک سنجیدہ مومن ایسا سوال کیسے کر سکتا ہے؟ لہٰذا اگر کوئی شخص سنجیدہ مومن ہے، حقیقت میں وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، تو اس کے دل میں ایسا سوال آ جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور ایسا سوال کرنے سے باز آ جائے اور اپنی حیثیت اور اپنے مقام کی طرف واپس پلٹ آئے جو غلام اور بندے کا مقام ہے. بندے کا مقام اور مخلوق کا مقام وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سوال کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے آگے خشوع و خضوع اختیار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم کرنا ہے اور اس کے آگے جھک جانا ہے. بس یہی بندے کا وظیفہ اور یہی بندے کی ذمہ داری ہے، اور یہی بندے کو زیب دیتا ہے. اس سے آگے بندے کے لیے اس سے آگے کچھ کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے.
تو خیر بہرحال ہم یہ کتاب کا مطالعہ کریں گے. کتاب تھوڑی سی طویل ہے، دن ہمارے پاس 2 ہیں انشاءاللہ جس میں ہم نے مکمل کرنا ہے کتاب کو. تو اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں عبارت پڑھ کے ساتھ ساتھ ترجمہ نہیں کروں گا، کیونکہ ایسے کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. کچھ میں عبارتیں جو اہم ہوں گی انشاءاللہ وہ پڑھوں گا. باقی ویسے ہم کتاب کے ساتھ ساتھ ہی چلیں گے، تاکہ کتاب یہ اچھی ہے، اس کے موضوعات اور مندرجات مفید ہیں، تو تاکہ ان سے بھی گزر جائیں اور جو کچھ اس میں ہے وہ سمجھ لیں. یقیناً انشاءاللہ وہ مفید ہے. تو کچھ نہ کچھ کہیں پہ کوئی عبارت کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ وہ بھی پڑھوں گا. باقی ہے کہ جو اس میں مفہوم ہے وہ میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا. یہ 13 نمبر میں نے صفحہ کھولا ہے. اس سے پہلے بس کچھ مقدماتی باتیں تو میں نے چھوڑ دی ہیں. یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ جو صفحہ نمبر 13 ہے، کہتے ہیں کہ نا اگر کوئی الحادی سوال ہو تو اس الحادی سوال کو پہلے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اس سوال کو اچھی طرح سمجھ لینا تو یہی جو اس کے جواب کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے. اس لیے کہ الحادی سوالات میں بذات خود انہی سوال کا جواب چھپا ہوتا ہے. یا سوال میں ذرا غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال ہے ہی فاسد اور غلط اعتراض ہے، کیونکہ سوال خود ہی اپنے آپ کا رد کر رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں اسی طرح ہمارے اس سوال کا معاملہ بھی ہے کہ اس سوال کی نوعیت بھی یہی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے، کہتے ہیں کیونکہ یہ سوال کئی قسم کی باطل چیزوں پر کھڑا ہے. فرماتے ہیں النظر النقدی فی دعوی حاجت اللہ الی عبادتنا، کہ تنقیدی نظر سے اگر اس دعوے کو دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے ہماری عبادت کا، تو کہتے ہیں کہ اور یہ تصور اور اس دعوے کو تنقیدی نظر سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہماری عبادت کا محتاج ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی جو بے پرواہی والی طبیعت ہے اس کے منافی ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری بات ہی فاسد ہے. اور فاسد کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں. اصل میں یہ جو سوال کرنے والے ہیں ان میں سے بعض جو ملحد لوگ ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خالق وہ ہوتا ہے جو مخلوق کا محتاج نہ ہو، وگرنہ وہ خالق اور رب کیسا ہوا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے ہماری عبادت کا سوال کیا ہے، اور اس عبادت سے اس کا مطلب ہے جب اس نے سوال کیا تو وہ عبادت کا محتاج ہے، تو لہٰذا وہ عبادت کا جب محتاج ہوا تو پھر وہ ہر چیز سے بے پرواہ نہ ہوا. تو جب وہ ہر چیز سے بے پرواہ نہیں تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا وہ رب نہیں ہے. یہ سارا ان کا اعتراض ہے، اور یہ خالصتاً الحادی اعتراض ہے، الحادی سوال ہے. اور اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہی کوئی نہیں. حالانکہ یہ بالکل باطل سوال ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم سے عبادت کا سوال کرنا یہ اس لیے ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیوں عبادت کا سوال کیا؟ تو یہ انشاءاللہ مؤلف بات آگے سمجھائیں گے. پہلے وہ یہ سمجھائیں گے کہ یہ سوال جن اصولوں پر کھڑا ہے وہ سارے کے سارے اصول ہی غلط ہے. اس لیے یہ سوال ہی کھڑا نہیں ہوتا. جائے کہ یہ سمجھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے تعلق کی نوعیت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں سے عبادت کا مطالبہ کیوں کرتا ہے. یہ تو بعد کا مرحلہ ہے. پہلی بات یہ کہ جن چیزوں پر یہ سوال کھڑا ہے وہ چیزیں ہی باطل ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض جن چیزوں پر کھڑا ہے نا، ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں الاعتراض مبنی علی انسنۃ الالہ و مقاصدہ. اصل میں اس اعتراض کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی انسان جیسی چیز سمجھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہی تصور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی مقاصد ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے مخلوق کے انسان کے مقاصد ہیں. کہتے ہیں کہ مؤلف کہتے ہیں کہ انسانوں میں ایک فینومینا ہے انسانی تاریخ کا جسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم، جس کو اردو میں تجسیمیت کہتے ہیں. اینتھروپومورفزم جس کو اردو میں تجسیمیت کہا جاتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے کوئی باطل معبود ہے یا سچا معبود ہے، نعوذ باللہ اس کے بارے میں تصور کیا جائے کہ وہ انسان جیسی کوئی چیز ہے. اور اگر ہم یہ بت پرست ادیان دیکھیں تو ان میں یہ ہمیں بڑا واضح نظر آتا ہے. آپ ہندو کو دیکھ لیں، ان کے دیوا دیوتی دیکھ لیں،
کہ ان میں سے کتنے دیوا دیوتی وہ انسان کی شکلوں کے بنائے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ایک فینومینا ہے اور باطل تصور رہا ہے بت پرست ادیان والوں میں۔ ایک یونانی فلسفی تھا جس کا یہاں مؤلف نے نام بھی ذکر کیا ہے، زینوفینز، یہ 478 قبل مسیح میں مرا ہے۔ تو یونانی فلسفی ہے یہ، اس نے لکھا ہے، کہتا ہے کہ جو حبشی لوگ ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا معبود موٹے سے ناک والا ہے، اور ایک دوسری قوم کے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا معبود وہ نیلی آنکھوں والا ہے، سرخ بالوں والا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے بھی کیا یہ مؤلف کہتا ہے اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ تصور کرتے ہیں کہ ان کا معبود یعنی بڑے برے برے کام بھی کرتا ہے، جیسے قتل بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے اور ڈاکے بھی ڈالتا ہے، جیسے اس کی عبادت گزار کرتے ہیں۔ اور کہتا ہے کہ اگر گائے یا گھوڑوں اور شیروں کے ہاتھ ہوتے نا اور وہ لکھ سکتے ہوتے، کوئی اسکیچ بنا سکتے ہوتے، تو گھوڑے اپنے معبود کا اسکیچ گھوڑوں جیسا بناتے اور گائے اپنے معبود کا اسکیچ گائے جیسی بناتی، یعنی ہر جنس وہ یہ تصور کرے کہ معبود ہمارے جیسا ہے۔ تو حالانکہ خالق کے بارے میں تو ایسا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ خالق کو یہ سمجھا جائے کہ وہ انسان جیسا ہے۔ تو مؤلف کہتے ہیں وَمِنْ أَشْكَالِ أَنْسِنَةِ الْإِلَٰهِ هُنَا إِدْخَالُ الذَّاتِ الْإِلَٰهِيَّةِ فِي قِيَاسِ التَّمْثِيلِ أَوِ الشُّمُولِ۔ کہتے ہیں کہ یہاں اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب نعوذ باللہ انسان جیسی چیز سمجھی جاتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کو قیاس تمثیل یا قیاس شمول میں داخل سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسا انسان کی ضروریات اور مقاصد ہے نا اللہ تعالیٰ کی بھی ویسے ہی ہیں، کیونکہ وہ انسان جیسا ہے، نعوذ باللہ۔ گویا انسان کہتا ہے کہ انسان کوئی کام کرتا ہے یا کسی کام کا مطالبہ کرتا ہے تو عام طور پر وہ ضرورت ہوتی ہے جس کی بنا پر انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے یا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو گویا ہر فعل یا مطالبہ اس کی وجہ ضرورت ہوتی ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تو کچھ کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ اور اللہ تعالیٰ کا کام بھی کسی ضرورت کی بنا پر ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابن تیمیہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اہم بات ہے۔ فرماتے ہیں وَأَعْظَمُ الْمَطَالِبِ الْعِلْمُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ۔ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مطلوب چیز، سب سے عظیم مطلوب چیز انسان کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، افعال اور اس کے حکم دینے اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا نا ان کی معرفت ہے، یہ انسان کا سب سے بڑا مقصود ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں لا تنال بخصائصه لا بقیاس الشمول ولا بقیاس التمثیل، یہ چیزیں قیاس شمول اور قیاس تمثیل کے ذریعے نہیں جانی جا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ اس پر قیاس کیا جائے، اور نہ ہی یہاں کوئی کلی قاعدہ ہے، کلی کوئی قضیہ ہے جس کے افراد برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میں داخل ہو۔ یہ تھوڑی سی منطقی اور اصول فقہ کی باتیں، تو وقت ہمارے پاس کم ہے، نہیں تو میں آپ کو سمجھاتا۔ مختصر یہ ہے کہ قیاس تمثیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مثلا شراب ہے تو یہ حرام ہے، اس میں وجہ یہ ہے کہ اس کا نشہ ہوتا ہے، تو قیاس تمثیل یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ شراب نشے کی وجہ سے حرام ہے۔ اب ہم کوئی اور چیز دیکھیں جو نشے میں شراب جیسی ہو تو ہم کہیں گے یہ بھی حرام ہے کیونکہ اس میں بھی نشہ ہے، تو اس کی شراب کی اس کے ساتھ مماثلت کی بنا پر ہم شراب کا حکم اس پر بھی نافذ کر دیں گے کہ یہ حرام ہے، اس کو کہتے ہیں قیاس تمثیل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں چلتا کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ فلانے جیسا ہے لہذا اس پر بھی یہ حکم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء۔ قیاس شمول کیا ہوتا ہے؟ قیاس شمول یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک عام قاعدہ قانون ہو اور اس عام قاعدے قانون میں جو اس سے متعلقہ چیزیں وہ اس میں داخل ہوں۔ تو دنیا میں کوئی ایسا قاعدہ قانون نہیں ہے جو مخلوق کے لیے ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کو اس میں داخل کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر منطبق ہونے والے قاعدوں میں داخل کر دیا جائے، تو یہ ناممکن ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے قیاس اولا ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں بل یستعملون من هذا وهذا قیاس الاولا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قیاس اولا استعمال کرتے ہیں، یعنی مسلمان
کیا ہے قیاس اولا؟ قیاس اولا یہ ہے کہ ہر وہ کمال جو مخلوق کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالاولا ہے. جیسے مثال کے طور پہ وہ چیزیں جو کمال مطلق ہیں، مثال کے طور پہ علم مخلوق کے لیے کمال ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بالاولا اس کمال کا مستحق ہوا کہ اس کے پاس علم ہو. اسی طرح مثلا قوت ہے، ارادہ ہے، مخلوق کے لیے کمال ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بالاولا اس بات کا مستحق ہوا کہ وہ اس کمال سے متصف ہو اور وہ قوت والا اور قدرت والا ہو. تو اس کو کہتے ہیں قیاس اولا. اس کی دلیل قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ قیاس اپنے متعلق ذکر کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بالکل برحق ہے، اور اس کی دلیل کوئی ہمارے عقلی قیاس وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اس کی دلیل قرآن کریم کی آیات ہے. تو خیر مؤلف یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں جیسا ہے ہی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے پر منطبق ہونے والے قوانین اللہ تعالیٰ پر بھی چسپاں کیے جائیں. فرماتے ہیں ان هذا الذي يعترض على الاله انه يطلب العبادة ارضاء لحاجة او نقص انما يقدم اعتراضه لانه مسكون بنزعة الانسنة، کہ جو بندہ یہ اعتراض کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے مطالبہ وہ کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یا کسی نقص کو مکمل کرنے کے لیے مطالبہ کرتا ہے، تو اصل میں یہ بندہ اعتراض اس لیے کر رہا ہے کیونکہ نا یہ بندہ اس فتنے میں مبتلا ہے کہ ہر چیز کو انسان جیسے ہی سمجھنا چاہیے. فهو لا يسمح لعقله ان يتصور ان الطلب لا تحركه رغبة استكمال الحاجة وسد ثغرة. ایسے بندے کی عقل یہ تصور ہی نہیں کر سکتی کہ مطالبے کی بعض اوقات وجہ یہ نہیں ہوتی کہ کوئی انسان اپنی ضرورت پوری کرنا، کہ مطالبہ کرنے والا اپنی کوئی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے، کوئی کمی دور کرنا چاہتا ہے. ہاں انسان عام طور پر تبھی مطالبہ کرتا ہے جب اس نے کسی کمی کو دور کرنا ہوتا ہے، کسی ناقص چیز کو مکمل کرنا ہوتا ہے. یہ سوال کرنے والا سمجھتا ہے کہ یہ ایک کوئی ہر جگہ منطبق ہونے والا قاعدہ ہے، جو بھی کوئی مطالبہ کرے گا لازمی بات ہے اس کی پیچھے وجہ یہی ہوگی، اور ہر جہان میں یہی وجہ ہوگی کہ مطالبہ کرنے والا وہ کسی نقص کو پورا کرنا چاہتا ہے. کہتے ہیں حالانکہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ معرفت النوازع او المقاصد من معرفت طباع الذات. حالانکہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ مقاصد کی پہچان یہ ذات کی طبیعت کی پہچان سے ہوتی ہے، یعنی کس ذات کو کیا مطلوب ہے، اس کی کیا طبیعت ہے. یہ جب تک ذات کی طبیعت نہ پتہ چلی ہو، ذات کی طبیعت نہ جانتے ہوں، تب تک اس ذات کے افعال پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا. تو چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی حقیقت سے ہی ناواقف ہے، حقیقت سے ناواقف ہونے کا معنی یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا کہ بالکل اس کی ذات اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ ادراک کر لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار. انسان تو انسان کو پورا نہیں پہچان سکتا. آپ اپنے بچے کو پورا نہیں پہچانتے، آپ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی بیوی کو پورا نہیں پہچانتے کہ آپ کے سامنے بالکل اس کا دل اور اس کی صفات اور اس کی ہر چیزیں بالکل مزاج اور طبیعت ایسے جیسے آپ کے سامنے کوئی چیز کھل کے پڑی ہو، ہر چیز آپ کے سامنے ہو، آپ نہیں پہچانتے. تو اللہ تعالیٰ جس کو آپ نے دیکھا تک نہیں ہے آپ میں اور اس میں، وہ خالق ہے، آپ مخلوق ہیں، وہ رب ہے، آپ مربوب ہیں، کیسے ممکن ہے؟ تو جب تک آپ نے اس کی ذات کی بالکل ہر چیز کی حقیقت کو پہچانا ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر مطالبہ کیا تو لازمی بات ہے کہ اس کے پیچھے کوئی حاجت اور ضرورت ہوگی. تو یہ بنیادی غلط ہے سوال کی، اور تصور ہی غلط ہے. کہتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَتْ مَعْرِفَتُنَا بِطَبِيعَةِ ذَاتِ الْإِنسَانِ تَسْمَحُ لَنَا أَن نَّقُولَ بِعِلْمٍ وَجَزْمٍ إِنَّ لِطَلَبِ الشَّيْءِ عَادَةً أَسْبَابَهُ الَّتِي تَحْمِلُ فَائِدَةً لِلْإِنسَانِ. کہتے ہیں ہم انسان کی طبیعت پہچانتے ہیں نا، تو اس طبیعت کو پہچاننے کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں پورے علم اور جزم کے ساتھ کہ انسان جب کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے نا تو عام طور پر انسان کو اس میں فائدہ ہوتا ہے، یا انسان کوئی اچھی بات لینا چاہتا ہے یا کوئی بری چیز کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہتا ہے. لیکن فَإِنَّ مَدَّ هَذِهِ الدَّعْوَى إِلَى الذَّاتِ الْإِلَٰهِيَّةِ بَاطِلٌ لِجَهْلِنَا جَوْهَرَ هَذِهِ الذَّاتِ. لیکن اس دعوے کو اللہ تعالیٰ کی ذات تک لے جانا تو یہ باطل ہے، صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت سے ناواقف ہیں. تو جو ہم
عقل اور نقل سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ جاننا ہمیں یہ گنجائش ہی نہیں دیتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فعل میں یہ وہم کریں کہ وہ ذات کی تکمیل کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو یہ پہلی بات تھی۔ پہلی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں نا، اصل میں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی انسانوں جیسا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا مطالبہ کرے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے۔ کس نے کہا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ بھی جب کوئی کام کرتا ہے یا مطالبہ کرتا ہے تو اس کا معاملہ انسانوں جیسا ہوتا ہے؟ نمبر 2 کہتے ہیں طلب الشیء لا یقتضی النقص عند طالبہ، کہتے ہیں کہ کسی چیز کا مطالبہ کرنے کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ طلب کرنے والا ناقص تھا تو وہ اس نقص کو دور کرنا چاہتا ہے۔ لا یقتضی النقص عند طالبہ، طلب کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ طلب کرنے والے کے ہاں کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص یہ اعتراض کرتا ہے نا، گویا یہ سمجھتا ہے کہ جو مطالبہ کرتا ہے نا اس میں کوئی کمی ہوتی ہے، وہ پورا کرنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے۔ حتیٰ کہ انسان بھی اگر کسی چیز کا مطالبہ کریں تو کبھی اس کے پیچھے کوئی نقص نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کی بڑی اچھی مثال ہے، ڈاکٹر مریض کو کہتا ہے دوائی ڈالنے کے لیے بھی منہ کھولو۔ اب بتائیں کہ جب ڈاکٹر مریض کو کہتا ہے منہ کھولو تو کیا ڈاکٹر کو اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اور ڈاکٹر کوئی اپنا اس سے نقص دور کرنا چاہتا ہے اس کے منہ کھولنے سے، ڈاکٹر کو کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح غنی فقیر سے کہتا ہے، امیر یا صدقہ کرنے والا فقیر سے کہتا ہے بھائی اپنا ہاتھ آگے کرو تاکہ تمہیں میں پیسے پکڑاؤں، تو جو مطالبہ کر رہا ہوتا ہے وہ فقیر سے ہاتھ آگے کرنے کا، کیا اس سے امیر کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے؟ نہیں، امیر بھی اس سے اپنا کوئی نقص نہیں پورا کرتا۔ تو جب یہ انسانوں میں بھی ایسا نہیں ہے تو اگر خالق نے عبادت کا مطالبہ کر لیا مخلوق سے تو کیا اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ کہ وہ اپنے نقص کو پورا کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ کہتے ہیں عبادت سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ محبت کرتا نا کہ اس کی عبادت کی جائے، تو کہتے ہیں عبادت سے محبت کرنے کا یہ معنی نہیں آتا، یہ معنی نہیں ہے کہ اس سے لازم آتا ہے کہ محبت کرنے والا، عبادت سے محبت کرنے والا وہ کوئی ناقص تھا یا حاجت مند تھا۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کسی چیز کا مطالبہ کرنا وہ مطالبہ کرنے والے کی طرف سے صرف ایک فضل ہوتا ہے، اس کا انعام ہوتا ہے، اور کبھی یہ دو چیزوں میں عدل کرنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی کچھ سکھانے کے لیے ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ جب بھی کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے تو پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ مطالبہ کرنے والا ضرورت مند ہوتا ہے یا ناقص ہوتا ہے تو وہ اپنے نقص کو دور کرنا چاہتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں واللہ سبحانہ لہ الکمال فی الذات والصفات، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ذات و صفات میں کمال ہے، تو لوگوں کے دینے سے اس میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ لوگ جو کچھ دیتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خیر کی پہچان کا ملکہ دیا ہے اور اس کو خیر کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تو ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر نعمت تو اللہ کی عطا کرتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو دوسری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قاعدہ ہی غلط ہے کہ جب بھی کوئی کسی چیز کا مطالبہ کرے تو لازمی ہے کہ وہ ناقص تھا، وہ اس مطالبے کے ذریعے اپنے نقص کو دور کرنا چاہتا ہے یا اپنی حاجت کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہ قاعدہ قانون ہی غلط ہے۔ مخلوق میں بھی یہ قاعدہ قانون غلط ہے، جیسے ڈاکٹر مریض کو کہتا ہے کہ اپنا منہ کھولو، تو کیا ڈاکٹر اس سے کوئی اپنا فائدہ چاہ رہا ہوتا ہے، اپنی کوئی کمی دور کرنا چاہتا ہوتا ہے؟ کیا اس کو اسے سونے کے پر لگ جاتے ہیں کوئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو ویسے ہی کمال ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مطالبہ کرے تو بندہ کہے کہ لازمی طور پر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کوئی اپنا نقص دور کر رہے، نعوذ باللہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سے اعتراض کا تعلق اللہ کی صفات سے، اللہ کے وجود سے نہیں۔ اس میں مؤلف یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ مان لیا کہ چلو کسی کے ذہن میں یہ اعتراض آ گیا ہے، تو اگر کسی کے ذہن میں اعتراض آ بھی گیا ہے تو یہ اعتراض اس بات کی وجہ نہ بنے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کر دے، کیونکہ اگر مان بھی لیں بالفرض یہ صرف ایک بات سمجھانے کے لیے ملحدوں کو، ایسا نہیں ہے کہ مؤلف کا یہ کوئی عقیدہ یا مؤلف یہ بتا رہے ہیں، ملحدین کو بات سمجھانے کے لیے کہتے ہیں چلو بالفرض مان بھی لو، ایسا ہوتا بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ضرورت پوری، اللہ کی کوئی ضرورت یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نقص پورا ہوتا ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں ہے؟ بھئی یہ تو مانو نا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو اس کا تعلق ملحدین کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو میں چونکہ ملحدین در حقیقت اس گفتگو کا مخاطب نہیں ہے،
ان کو در حقیقت خطاب نہیں کیا جا رہا، بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں جو اس قسم کے وسوسے آتے ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے بات کی جا رہی ہے. تو لہٰذا اس پہ ہم یعنی آگے چلتے ہیں. بس اتنا بتانا کافی ہے کہ یہاں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس سوال کا تعلق اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ہے. نمبر 4 کہتے ہیں کہ اخبار الرب حبه عبادت خلقه له لا يتعارض منطقيا مع حقیقت الربوبیہ. لاجیکلی اللہ تعالیٰ کا یہ بتانا کہ وہ محبت کرتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی بجا لائیں، یہ بات اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی حقیقت سے ٹکراتی نہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ پسند کرنا کہ بندے اس کی عبادت بجا لائیں، یہ بات اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی حقیقت سے ٹکراتی نہیں. سادہ لفظوں میں یہ ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے. ممکن کہ رب ہو اور وہ عبادت کا مطالبہ کرے، ان دونوں چیزوں میں کوئی منافات نہیں. یہ بالکل کوئی ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہی کہ کہا جائے کہ جو رب ہو وہ تو عبادت کا مطالبہ ہی نہیں کر سکتا. ایسی بات نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بالکل شروع میں کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ رب وہ ہوتا ہے جو ہر چیز سے بے پرواہ ہو، اور جب کہ تم لوگ کہتے ہو کہ تمہارا رب عبادت کا مطالبہ کرتا ہے، تو جو عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے وہ تو عبادت کا محتاج ہے. لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ تمہارا رب عبادت کا محتاج ہوا. جب وہ عبادت کا محتاج ہے تو پھر وہ رب نہیں ہے. تو لہٰذا یا وہ عبادت کا محتاج نہیں یا وہ رب نہیں. تو مؤلف ان کا رد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہی غلط ہے. عبادت کا مطالبہ کرنا اور عبادت یہ محبت کرنا کہ وہ عبادت کی جائے اس کی، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی حقیقت سے کے منافی ہے ہی نہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی حقیقت سے ٹکراتی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ الحادی شبہات کا رد کرنے کا ایک بڑا افضل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو وہ بات کہیں بالکل اس بات کے الٹ کو بھی فرض کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس سے کیا کیا ناممکن باتیں لازم آتی ہیں. کہتے ہیں کہ یہاں بھی ہم یہی بات دیکھتے ہیں کہ عقلی طور پر یہ جب مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنی مخلوق سے عبادت کا مطالبہ بھی کرنے والا ہو. یہ دو مختلف چیزیں. کہتے ہیں للخالق ان يطلب ذلك او لا يطلب اذ الطلب متعلق بحریت الارادة لا بکمال القدرت. کیونکہ خالق چاہے تو عبادت کا مطالبہ کرے، چاہے تو نہ کرے، کیونکہ مطالبہ کرنے کا تعلق ارادے کی آزادی کے ساتھ ہے، قدرت کے کمال کے ساتھ نہیں. تو جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ رب ہونے کا لازمی معنی یہ ہے کہ وہ عبادت کا مطالبہ بھی کرے گا، تو در حقیقت اس نے یہ کوئی بات کسی حقیقی کوئی عقلی قاعدے قانون سے نہیں سمجھی، تو بلکہ یہ صرف اس کی ایک رائے ہے بس. وگرنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو عبادت چاہے تو عبادت کا مطالبہ کرے، اللہ تعالیٰ چاہے تو عبادت کا مطالبہ نہ کرے. لہذا ان دونوں کو آپس میں یہ سمجھنا کہ یہ ٹکرانے والی بات ہے تو یہ درست نہیں ہے. کہتے ہیں 5ویں بات، کہتے ہیں معرفتنا بحقیقت الذات الالہیہ محدودۃ. کہتے ہیں اگلا قاعدہ قانون یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں معرفت بڑی محدود ہے. کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ کسی چیز پر حکم لگانا ہو تو پہلے اس کا تصور ہونا چاہیے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے کمال کو مکمل طور پر جانتا ہی نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حکم لگا سکتا ہے. کہتے ہیں ان عد طلب الرب من عباده عبادته امرا مخاصما لحقیقت الالوہیۃ یقتضی معرفۃ تفصیلیۃ بطبیعت هذه الذات. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندوں سے عبادت کا مطالبہ کیا ہے، اس بات کو الوہیت کی حقیقت کے منافی سمجھنا یہ تب درست ہو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی تفصیلی معرفت ہو. اگر تفصیلی معرفت انسان کو ہے ہی نہیں تو انسان یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یحیطون بہ علما، اور وہ
علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے احاطہ نہیں کر سکتے۔ امام ابن ابی زید القیروانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ اہل السنہ کے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے الرسالہ، اس کے شروع میں انہوں نے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ لکھا ہے، جس کو مقدمہ ابن ابی زید القیروانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 386 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، انہیں مالک الصغیر بھی کہا جاتا ہے، مالکی عالم تھے۔ کہتے ہیں لا یبلغ کنہ صفته الواصفون ولا یحیط بامرہ المتفکرون، کہ اللہ تعالی کا وصف بیان کرنے والے اس کی صفت کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، اور غور و فکر کرنے والے اس کے معاملے کا اس کے حکم کا معاملے کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، فکر کرنے والے اس کی آیات میں ضرور، آیات کے ذریعے ضرور اعتبار کرتے ہیں، عبرت پکڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی ماہیت کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مکمل طور پر پہچاننا یہ انسان کی عقل کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ انسان بعض مخلوقات کو پورا ادراک نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں، انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ انسان اس بات کا، اس کائنات کو دیکھ کر یہ ادراک کرے کہ اس کائنات کو بنانے والا کتنا عظیم ہے، اور اس کا فضل وہ کتنا کریم فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، کہ جو لوگ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور پہلوؤں کے بل پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ان چیزوں کو باطل پیدا نہیں کیا، سبحانک، تو پاک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب انسانی عقل اللہ تعالیٰ کی خالق کی صفات کی عام صفات کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی مکمل طور پر نہیں پہچان سکتی، انسان کو تبھی پتہ چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی وحی آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں خبر دیتی ہے۔ تو جب وحی نے اس بارے میں کچھ بیان نہیں کیا تو پھر انسانی عقل اس کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے، لہٰذا عقل کو اس بارے میں خاموش رہنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اعتراض کرے۔ نمبر 6، اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو تفصیلی طور پر جانتا نہیں، لہٰذا جب وہ تفصیلی طور پر جانتا نہیں تو اللہ تعالیٰ کے معاملات پر اعتراض کیوں کرتا ہے؟ نمبر 6 کہتے ہیں سؤال لا يسألہ من يعرف نفسہ، یہ ایسا سوال ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ یہ سوال ہرگز نہ کرے۔ کہتے ہیں کون بندہ ہے جو اس مشکل گھاٹی پر چڑھے کہ وہ خالق سے اس کے مطالبے کی حکمت کا سوال کرے۔ صاحب الضلال یعنی سید قطب کہتے ہیں، سید قطب آپ لوگ جانتے ہیں، اخوانی سوچ کے تھے، یہ مؤلف نے ان کا اقتباس ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی بندے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ اس نے ساری کائنات کو ایسا کیوں بنایا ہے۔ تو جب مخلوق میں سے کوئی الہ نہیں ہے اور اس کے پاس علم نہیں ہے اور نہ ہی وہ جان سکتا ہے اس کائنات کے نظام کو، تو یعنی اس کے پاس یہ گنجائش نہیں کہ وہ پوچھتا پھرے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کائنات بنائی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سوال کیوں والا، یہ سوال نہ تو سنجیدہ مومن کرتا ہے نہ سنجیدہ ملحد کرتا ہے، کیونکہ ملحد اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے، اعتراف ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا۔ یہ سوال تو بعد کا ہے نا کہ کیوں پوچھا جائے، اور جو سنجیدہ مومن ہے وہ اس لیے سوال نہیں کرتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا اس سے زیادہ ادب کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس قسم کی باتوں کا، اللہ تعالیٰ سے اس قسم کا سوال کرے۔ یہ سوال وہ کرتا ہے جو غیر سنجیدہ مومن ہے، اور ایسا شخص جو جاہل ہے تو اس شخص کو پہچان کروانی چاہیے کہ الہ ہے کون، اس کے خصائص کیا ہیں، تاکہ یا تو وہ پوری طرح پہچان کر مومن بن جائے، اور اگر اس نے نہیں پہچاننا تو پتہ چل جائے کہ اس کے دل میں کیا الحاد چھپا ہے، انکار کرے، ملحد ہو جائے۔ تو اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس بندے کو اپنی انسان کی حقیقت کا پتہ ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا سوال کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ مؤلف نے چند بنیادی باتیں بتائی ہیں اس سوال کے متعلق۔ اب مؤلف یہ بتائیں گے کہ اس اشکال کے جوابات کیا ہیں۔ کہتے ہیں علمنا بالفساد الذاتی لاعتراض المعترض لا يمنعنا من ان نمد نحن اعتراضنا على هذا الاعتراض ببيان انه منتقض بأدلة من خارجه
تبين أنه في شقاق حاد مع حقائق عقلية ومفاهيم عقدية صلبة. کہتے ہیں جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اعتراض کرنے والے کا اعتراض ذاتی طور پر بھی خراب اعتراض تھا، تو یہ بات ہمیں اس بات سے منع نہیں کرتی کہ اب ہم مزید آگے چل کر اس کے اعتراض پر اپنا بھی اعتراض رکھیں اور اسے بتائیں کہ اس کا اعتراض خارجی دلیلوں سے بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رکھتی، اور یہ اسے بتائیں کہ وہ عقلی حقائق اور عقیدے کے مضبوط مفاہیم سے کس قدر مخالفت میں جا رہا ہے. تو یہ انہوں نے یہاں کئی ایک جوابات دیے ہیں، انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے. کہتے ہیں کہ پہلا جواب اس اشکال کا یہ ہے کہ تصریح الوحی ان اللہ لا یأتی العبث. یاد رہے کہ جوابات ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی صراحت کی ہے وحی میں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بیکار کام نہیں کرتا، ایسا کام نہیں کرتا جو حکمت سے خالی ہو. مؤلف نے اس میں بتایا کہ قرآن کریم نے ایسی کئی نصوص آئی ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کوئی عبث کام نہیں کرتا. تو کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے، جو بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ جاتی ہے قد توحی الى بعض الناس انها بلا حکمت او ان ما فيها من حکمت لا يليق بمقام الرب الخالق الكامل، کہ جو بندوں کے ذہن میں بعض باتیں آ جاتی ہیں نا کہ یہ بغیر حکمت کے ہیں، تو کہتا ہے کہ اصل میں تو یہ سوچنا اللہ تعالیٰ کے جو خالق اور کامل رب ہے اس کے مقام کے لائق ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبین، ہم نے زمین و آسمان کو کوئی کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین، اگر ہم یہ ارادہ کرتے کہ ہم کوئی کھیل تماشا پکڑ لیں تو وہ ہم اپنے پاس پکڑتے اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبین، ہم نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. ما خلقناهما الا بالحق، ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ. ولكن اکثرهم لا يعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذین كفروا عما انذروا معرضون، ہم نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ اور وقت مقرر کے ساتھ. والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جس بات سے ڈرائے جاتے ہیں اس سے اعراض کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. فتعال اللہ الملک الحق، پس بلند ہے اللہ تعالیٰ جو سچا بادشاہ ہے. لا الہ الا هو رب العرش الکریم، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی جو عرش کریم کا رب ہے. تو کہتے ہیں کہ عقل اکیلی بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتی ہے، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کمال پایا جاتا ہے. تو جو مخلوق میں کمال بنانے والا ہے تو مخلوق کا کمال وہ حکمت کے کمال پر دلالت کرتا ہے، اور حکمت کا کمال یہ حکمت والے کام نہ ہونے کی ضد ہے. تو کائنات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خالق اپنے کاموں میں سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس میں کوئی حکمت نہ ہو. کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام حکمت کے سوا نہیں کرتا تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے کام ہیں ان میں ساری حکمتیں ایسی ہیں جو صرف اس کی طرف لوٹتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ایسے بھی ہیں جن کی حکمتیں مخلوق کی طرف بھی لوٹتی ہیں. یعنی حکمت اللہ کی طرف تو لوٹتی ہے، مخلوق کے لیے بھی اس میں حکمت ہوتی ہے. تو عقل مند بندے کو چاہیے کہ وہ دونوں چیزوں میں دیکھے. جیسے انسان کے لیے بہت سارے کاموں میں حکمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، اس سے اس کی دنیا کی اصلاح ہوتی ہے، آخرت کی اصلاح ہوتی ہے، اس کا دنیاوی فائدہ ہے، اخروی فائدہ ہے. یہ مطلب ہے مؤلف کا. تو پہلی بات مؤلف کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی بیکار کام کرتا ہی نہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا نہ کیا ہوتا تو اس کا معنی کیا تھا کہ انسان دنیا میں بیکار آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا ترجعون. عبادت کا معنی کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا معنی صرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة.
کہ عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، چاہے وہ کوئی ظاہری افعال ہو یا باطنی افعال ہو، چاہے ظاہری اقوال ہو، ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ عبادت ہے۔ تو اگر دنیا میں انسان آیا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کا حکم نہ دیا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ دنیا میں بیکار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ بیکار کام کرتا نہیں۔ جب بیکار کام کرتا نہیں تو پھر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا، تم نے دنیا میں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ تمہارے آنے کا مقصد ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ حتیٰ کہ بندہ اگر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اس کا مقصد اس سے پاک دامنی اختیار کرنا ہے، اس پر بھی اسے ثواب ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ آدمی کما کر لاتا ہے اس نیت سے کہ میں نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، پھر اللہ کی عبادت کرنی، اس پر بھی اسے ثواب ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ آدمی اگر سوئے اس لیے کہ میں نے اٹھ کر تو پھر نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، عبادت کے لیے چست ہونا ہے، اللہ کے دین کا کام کرنا ہے اور حلال کمانا ہے، تو اس پر بھی اسے ثواب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اگر دنیا میں بھیجا ہے اور اس کو مختلف کام اس کے ذمہ لگائے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اسی کا نام عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیکار پیدا نہیں کرتا، جب اس نے پیدا کیا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ یہ بھی بتائے گا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور اسی کا نام عبادت ہے۔ نمبر 2، تصریح الوحی عدم حاجت الرب للعبادہ۔ وحی میں، قرآن و سنت میں اس بات کی وضاحت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ اعتراض کرنے والا سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی عبادت کی ضرورت ہے۔ حالانکہ افسوس کی بات ہے وہ پوری تلاوت، پوری آیت نہیں پڑھتا آگے، اگر وہ اگلی بھی آیت پڑھ لے تو ساتھ ہی اس کی بات کا رد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کسی رزق کا مطالبہ تو نہیں کرتا، ارادہ نہیں کرتا، اور نہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ مجھے کچھ کھلائیں۔ فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے اور بڑی قوت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس بات کا رد کر دیا کہ یہ نہ سمجھنا مجھے تم سے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے سے کسی رزق کا ارادہ نہیں رکھتا، نہ بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود دینے والا ہے جو ہر کسی کو دیتا ہے، احسان کرنے والے کو بھی اور برا کرنے والے کو بھی۔ پھر یہ دیگر آیات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ کہنے لگے ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، اگر تم کفر کرو اور زمین میں جو بھی ہے سارے کے سارے کفر کر لیں، فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، تعریف یافتہ ہے، اس کو کیا فرق پڑے گا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کفر کوئی نقصان نہیں دیتا، جیسے ایمان اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی عبادت سے مستغنی ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کی نافرمانی سے بلند ہے۔ بندے کا ایمان بندے کے لیے اور اس کا کفر اس کے لیے، اس کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن تزکا فإنما یتزکا لنفسہ وإلی اللہ المصیر، جو اپنا تزکیہ کرتا ہے وہ اپنے لیے تزکیہ کرتا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر احسان کرو گے اپنے لیے کرو گے۔ اور فرمایا ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے، قدردانی کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو کوئی کفر کرے تو بلا شبہ میرا رب وہ بے پرواہ اور کرم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو اس میں سے کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، میرے بندو تم مجھے میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان دو، تم میرے فائدے کو نہیں پہنچ سکتے ہرگز کہ مجھے فائدہ دو گے۔ میرے بندو اگر تمہارا پہلا اور آخری انسان اور جن تم میں سے سب سے متقی بندے کے دل والے بھی ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ میرے بندو اگر تم میں سے پہلا اور آخری انسان، تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے سب سے زیادہ برے شخص کے دل والے بھی ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بندے کی عبادت سے، بلکہ عبادت بندے کی مصلحت کے لیے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ لم یأمر العباد بما امرهم به لحاجته الیہم، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عبادت کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ وہ محتاج ہے، ولا نہاهم عنه بخلا منه، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کنجوسی کی بنا پر ان کو منع کیا اس سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ حکم دیا جس میں انہی کا فائدہ ہے اور اس سے انہیں منع کیا جس میں انہی کی خرابی تھی۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ
اپنی ذات میں بے پرواہ تعریف یافتہ ہے، اس کو بندوں کی اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ پہنچتا ہے بلکہ لوگوں کو خود فائدہ پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بندوں کی نافرمانی سے کچھ نقصان نہیں ہوتا، بندوں کو خود نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں وہ آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پلٹ جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں کہتے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی تو وہ گمراہ ہو گیا ہے، اور اس نے اپنے آپ کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اگر تم کفر کرو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ تعریف یافتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے حکایت کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، اگر تم سب کفر کرو اور وہ بھی جو زمین میں ہے سارے کے سارے کفر کر لیں تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تعریف یافتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے غنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تم میں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں، اس سے ڈر جائیں، جیسے ناپسند کرتا ہے کہ وہ اس کی نافرمانی کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری گم جائے، جس سواری پر اس کا کھانا پینا ہو، کسی بے آباد زمین پر اس کی ایسی سواری گم جائے، تلاش کر کر کے تھک جائے، مایوس ہو جائے اور اسے لگے کہ موت آنے والی ہے، زندگی سے مایوس ہو جائے، پھر سو جائے، بیدار ہو تو دیکھے کہ اس کی سواری اس کے سر پر کھڑی ہے۔ تو یہ بڑے خوبصورت خوشی والے لمحات ہیں، انسان اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کا تصور نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اطاعت سے بے پرواہ ہے، مستغنی ہے، اللہ تعالیٰ کو بندوں کی توبہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، بندوں کو اس توبہ کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سخاوت اور بندوں کے ساتھ اس کے احسان کا کمال ہے، اور بندوں کے اپنے نفع کی چیز سے اس کی محبت کا کمال ہے، اور بندوں کو نقصان پہنچانے والی چیز کو بندوں سے دور کرنے کی محبت سے اس کا کمال ہے۔ تو وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے کہ وہ اسے پہچانیں، اس سے محبت کریں، اس سے ڈریں، اس کا تقوی اختیار کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کے قریب ہو جائیں، اور وہ محبت کرتا ہے کہ اس کے بندے جان لیں کہ اس کے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے پہ قادر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے نے گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب میں نے گناہ کیا ہے تو تو مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے پکڑتا بھی ہے، تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ والدہ کی اپنے بچے سے رحمت سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ ذنون المصری جو کہ معروف صوفی ہیں، تو ان کا کوئی ساتھی، کوئی ان کا شاگرد، وہ کوئی چکر لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا این قلبی من وجد قلبی، میرا دل کہاں چلا گیا ہے، میرا دل کس کو ملا ہے؟ تو کسی گلی میں گیا تو دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، اس کی ماں اسے مار رہی ہے اور ماں نے اسے دروازے سے باہر نکال دیا، دروازہ بند کر دیا۔ اب بچہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں جائے، کس طرف کی راہ لے، تو پلٹ کر دوبارہ دروازے پر آ گیا اور رونا شروع کر دیا۔ کہتا ہے کہ میری امی کہتا ہے کہ والدہ اگر آپ آپ دروازہ بند کر دیں گی تو کون دروازہ کھولے گا، اگر آپ مجھے دور کر دیں گی تو مجھے کون قریب کرے گا، اگر آپ مجھ پر ناراض ہو جائیں گی تو کون مجھے قریب کرے گا۔ تو یہ سن کر اس کی ماں کو رحم آ گیا،
اس نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو دیکھا کہ بچے کے آنسو جاری ہیں اور وہ مٹی سے ہٹا پٹا ہے، تو اس نے دروازہ کھولا اور اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور اسے بوسہ دینے لگی اور کہنے لگی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، عزیز من، تم ہی تھے جس نے مجھ سے ایسا کروایا ہے، اگر تم میری اطاعت کرتے تو میری طرف سے کوئی بھی ناپسند چیز نہ دیکھتے۔ تو اس نوجوان نے یہ سنا تو وہ وجد میں آ گیا اور چیخ کر کہنے لگا، قد وجدت قلبی، قد وجدت قلبی، کہ میں نے اپنے دل کو پا لیا ہے۔ تو امام ابن رجب رحمہ اللہ کے اس حکایت کا ذکر کر امام ابن رجب رحمہ اللہ کا مقصد اس حکایت کو ذکر کرنے کا یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس بچے کی طرح جس کے پاس اپنی ماں کے پاس واپس لوٹنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، وہ اپنی ماں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ماں سے مار کھا کے دوبارہ ماں کے پاس آتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کی ماں کے سوا کوئی بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ اسی طرح مخلوق ہے کہ مخلوق اپنے خالق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں غور کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور وہ لوگ جو کسی فحاشی کا کام کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو بخشتا ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ گناہ گاروں کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کی طرف وہ پناہ پکڑیں اور گناہوں کو بخشنے میں جس پر اعتبار کریں، اللہ تعالیٰ کے سوا ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ساری بات امام ابن رجب رحمہ اللہ کی تھی۔ مؤلف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافر کو عذاب دے کر اپنے کسی غصے کو ٹھنڈا نہیں کرتا، اور اطاعت کرنے والے کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ کچھ حاصل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم من شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ وہ بہت قدردان، خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی عبادت کو قبول کر لیتا ہے اور اس پر اتنا بڑا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس ساری بات کا معنی یہ ہے جو مؤلف نے یہ دوسرا پوائنٹ ذکر کیا ہے کہ قرآن و سنت میں یہ بات بہت ساری نصوص میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو بندوں کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ بندوں کی عبادت کا نفع بندوں کو ہی لوٹتا ہے، اور بندے جب نافرمانی کرتے ہیں تو اس نافرمانی کا نقصان بھی بندوں کو ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ بڑا اہم ہے لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے، پھر سننے والوں کا ترکیز ویسے قائم نہیں رہتی، جو بٹنی شروع ہو جاتی ہے تو یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔